جو نشہ ہے وہ ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو ہمارا آئین ہے، جو ہماری زندگی کا سٹائل ہے، اس کو سیبوٹیج کرتا ہے۔ اور جب انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ کی بیوی اس میں لکھتی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈرگ آفر کی تھی، اور اس میں آپ کو شرم آتی ہے، اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کرنا ہو اور وہ کہے کہ کپڑے اتار کے تو لیٹ جائیں، تو شرم آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماریوں سے شفا مطلوب ہو تو امبیرسمنٹ کو بھی آپ کنارے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب بیماریوں سے شفا مقصود ہو تو پھر آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ امبیرسمنٹ ہے۔ آپ کا جو ایک ذہن میں گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، اور صحت یاب ہونے کے لیے اگر آپ کو کپڑے بھی اتارنے پڑتے ہیں کسی غیر ڈاکٹر کے سامنے تو آپ وہ اتار دیں گے۔ وہ ایک ڈاکٹر صبح ہی صبح اپنے کمرے میں آیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص موجود تھا، تو اس نے کہا کہ لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، تو وہ لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کپڑے اتار کے لیٹ جاؤ، فٹافٹ کپڑے اتار کے لیٹ جاؤ۔ تو وہ بندہ جو ہے اس نے فٹافٹ کپڑے اتارے تو لیٹ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو اچھی طرح چیک کر کے اچھی طرح دیکھ بھال کے سارا، کہتا ہے تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے، میری آج ہی نوکری لگی ہے کہ میں یہاں صفائی پہ مقرر ہوا ہوں۔ کہ جو سیمپل ہمارے یہاں آتا ہے وہ بیسیکلی ان ویلنگ ہوتا ہے، وہ ویلنگ نہیں ہوتا، اور بہت ان ویلنگ ہوتا ہے، اور جب وہ یہاں آتا ہے تو اس کو پھر ویلنگ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہوتا ہے مچل مچل کے، پھسل پھسل کے، کہ اس میں سے نکل جائے، یعنی ٹریٹمنٹ میں سے نکل جائے۔ اور ٹریٹمنٹ نہ ہی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب والدین مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی ایسی سبیل کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر والدین یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جلدی سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، جب ہم نے سفر یہاں سے شروع کیا کہ پیشنٹ ٹوٹلی ان ویلنگ ہے، اور ہماری پہلی جو سٹیج ہے، جو پہلا پڑاؤ ہے، وہ اس کو ویلنگ بنانا ہے۔ اور ویلنگ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی ایک بندہ ہے جو ان ویلنگ ہے اور آیا ہے اور 15 دن کے بعد ویلنگ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی سٹیج کی طرف موو کر گئے ہیں، پہلی سٹیج گزر گئی جہاں وہ ویلنگ نہیں تھا اور اب ویلنگ ہے۔ اب اس نے وہ سکل سیکھنی ہے، موٹیویشن برقرار رکھنی ہے، اس نے اپنا سوشل کیپٹل نیا چننا ہے، اور اس نے اپنی جو بہتری ہے اس کے سفر کو کیلکولیٹ کرنا ہے، ناپ تول کرنا ہے، اور اس طرح آگے بڑھنا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ علاج گاہ میں آتا ہے اس کا دماغ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے اس طرف چلتا رہتا ہے کہ ایتھوں میں نکلا کس؟ نہیں، 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا۔ جیسے بیچ میں وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا مزیدار لگ رہا ہے تو وہ کھانے کی طرف دھیان ہو جائے گا، کوئی دوست آ رہا ہے سنا رہا ہے فلاں ٹائم پہ نشہ کرتے تھے تو ادھر دھیان ہو جائے گا، ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ادھر دھیان ہو جائے گا، گروپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو دھیان تھوڑا پلٹ جائے گا، کوئی نیا پیشنٹ آیا تو اس کا انٹرویو لینے چلے جائیں گے، نیچے سیشن ہو رہا ہے، تو بیچ میں جو بلنکنگ ہوتی رہتی ہے کہ بلنکنگ انٹو اسکیپ اینڈ دین بلنکنگ انٹو ٹریٹمنٹ، اور پھر الٹیمیٹلی کوئی دن آتا ہے کہ تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو مچل مچل کے نکلنے کا سبب پیدا کرتے ہیں پیشنٹ، یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سد باب کیا جائے؟ اور انسٹیٹیوشن اور فیملی اس سے مکالمہ کرے گی، اور اس مکالمے میں انٹرونشن بھی ایک طریقہ ہے کہ جب فیملی انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتی ہے تو پیشنٹ کو بھولی بسری یادیں واپس آ جاتی ہیں کہ فلاں ٹائم یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم ایسا کیا تھا میں نے، فلاں ٹائم ایسا کیا تھا، تو وہ ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں، اور پھر اس کا لکھا لکھایا پرچہ پکڑا دیا جاتا ہے کہ رات کو بستر پہ بیٹھ کے تو پڑھ لینا یہ۔ لیکن یاد دلانے سے 4-5 فیملی ممبر جب یاد دلاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور پھر جب دوبارہ انٹرونشن ڈیٹا پیش ہوتا ہے تو پھر یاد آتی ہیں، پھر یہاں جنرلی باتیں ہوتی ہیں تو کوئی بات کرتے کرتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات تو مجھ میں بھی تھی۔ تو کوئی نہ کوئی
چیز ہوتی ہے جو کہ یہاں آنے سے پہلے مریض کو علاج میں آنے سے روک رہی ہوتی ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب یہاں پیشنٹ کبھی آیا ہی نہیں ہوتا, گھر پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور گھر والے اس کو وقتاً فوقتاً آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ علاج کرا لو, نشہ چھوڑ دو, یہ کر دو. زیادہ تر تو کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو. 90% انرجی گھر والے اس بات پہ ضائع کرتے ہیں کہ تم نشہ کم کر دو, تم نشہ چھوڑ دو. تم نے آج بہت نشہ کر لیا ہے, مطلب تمہیں کم کرنا چاہیے تھا. اور تم بس کرو, بڑی ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بہت نشہ کر لیا ہے. تو 80% موقعوں پہ آپ اسے نشہ کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ نشہ کم کرے. اور 16% موقعوں پہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑ ہی دو, اتنا گڑبڑ ہو گئی ہے, تباہی ہو گئی ہے, تو چھوڑ ہی دو. اور 4% موقعوں پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مدد حاصل کرنی چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ کسی بندے کو آپ 3 آفرز کر رہے ہیں, موسٹلی آفر کر رہے ہیں نشہ کم کر دو, جو کہ ایڈکشن کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. ایڈکشن فیصلہ کرے گی کہ نشہ کب تک چلے گا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کم کر رہا ہے, لیکن نہیں, وہ پورا کر رہا ہوتا ہے اور وہ کم نہیں کر سکتا. چھوڑ دو, وہ چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ ایڈکشن ہے. اگر اس نے چھوڑ سکتا ہوتا تو چھوڑ دیا ہوتا. تو ایک آفر ہے کم کر دو, ایک آفر ہے کہ چھوڑ دو, ایک آفر ہے کہ گیٹ ہیلپ. کون سا کام ہے جو الٹیمیٹلی وہ کر سکتا ہے؟ گیٹ ہیلپ. اور وہ گیٹ ہیلپ والا کام ہم اس کو 4% موقعوں پہ کہتے ہیں, جسٹ 4%, کہ ایسی نہیں چھڑدا تو پھر کدھرے کریے تیرا کچھ گول مول گلاں, اشارے کنائے کی باتیں. اور پیشنٹ جو ہے وہ خود کئی کوششیں کر چکا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کی. پیشنٹ کے ساتھ جب گھر والے بات کرتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو, تو یہ سب سے اسٹرانگ آواز ہوتی ہے جو کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو. اور یہ جو آواز ہوتی ہے کہ نشہ کم کرو, یہ ایک ویک فریاد ہوتی ہے. اور یہ جو بات کہ تم مدد حاصل کرو یا علاج میں چلے جاؤ, یہ ایک کراہی ہوئی آواز ہوتی ہے جو کہ بڑی مشکل سے دوسرے تک پہنچتی ہے. حالانکہ یہی ایک کام ہے جو پیشنٹ کر سکتا ہے, اور یہ کام کرنے سے پہلے پیشنٹ سینکڑوں دفعہ فیل ہونا پسند کرتا ہے. اور جب آپ سینکڑوں دفعہ فیل ہو چکے ہوں تو آپ کے کامیابی کے چانسز نیچے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو دوسرے لوگ کرتے ہیں, نشہ چھوڑتے ہیں, تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. جیسے سیٹرڈے کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی لڑکا آ کے بتاتا ہے کہ جی میں 6 سال سے یا 8 سال سے یا 10 سال سے نشہ چھوڑا ہوا ہے اور میری زندگی ایسے 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 بدل گئی ہے, اور اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.